اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ایک ایسا عمل اگر ہم اس عمل کو کرتے رہتے ہیں تو حادثات میں جن کی موت ہو جاتی ہے یا کوئی حادثہ ان کے ساتھ پیش آتا رہتا ہے، وہ حادثہ ختم ہو جائے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے صدقہ دینا۔ وہ عمل ہے کیا؟ صدقہ دینا۔ صدقہ دینا، جیسے کہ اور ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، صدقہ دینا دنیا میں بھی فائدہ مند ہوتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو صدقہ دینا اتنی اہمیت رکھتا ہے، اتنے فائدے اور ثواب رکھتا ہے کہ صدقہ انسان جب صبح سویرے اٹھے تو سب سے پہلا جو کام کرے وہ صدقہ دے، یا نماز فجر پڑھنے کے بعد یا نماز فجر پڑھنے سے پہلے وہ صدقہ دے دے۔ اگر کوئی شخص اس طرح سے صدقہ دیتا ہے تو روزمرہ کی بلائیں اور پریشانی جو اس کے سر پر آنے والی ہیں اس سے وہ بچ جائے گا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ اور پھر رسول خدا بھی اس بات فرماتے ہیں ایک حدیث کو، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی بیماری کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا ہو اور دوائیں کھا رہا ہو اور اس دوا سے اس سے فائدہ نہ ہو رہا ہو یا فائدہ ہوتا ہے اور پھر وہ اسی مرض میں پھنس جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ بیماری کے لیے صدقہ دے۔ ابھی تو اپنی جان کے لیے صدقہ دے رہا تھا، اپنی مال کا صدقہ دے رہا تھا، اپنے گھر کا صدقہ دے رہا تھا، اپنے اہل و عیال کے لیے، اب اپنے مرض کا بھی صدقہ دے۔ اگر وہ اپنی بیماری کے خاطر صدقہ دے گا تو پروردگار اس کی بیماری کو ختم کر دے گا، اسے صحت یاب کر دے گا۔ پھر امام جعفر صادق فرماتے مستحب ہے کہ بیمار اپنے ہاتھ سے صدقہ دے، یعنی اگر جو شخص بیمار ہے وہ اپنے ہاتھ سے صدقہ دے۔ اگر وہ ایسے کرتا ہے تو پروردگار اس کی بیماری کو ختم، اور سائل سے یہ کہا جائے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے۔ ہاں، یہ اہم رکھتا ہے۔ یعنی جب آپ صدقہ دے رہے ہیں کسی کو تو یہ نہ سوچیں کہ وہ غریب ہے، فقیر ہے، وہ میرے لیے کیا کر سکتا ہے۔ اس سے آپ کہیں کہ بھائی میرے حق میں دعا کرو۔ اگر آپ اس طریقے سے کرتے ہیں تو پروردگار آپ کو بلاؤں سے بچاتا ہی ہے، اور پھر آپ کی بیماریوں سے آپ کو بچا لیتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، اور جو بیماری ہوتی ہے وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔